السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیرانارمل مسٹریز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناقابل فراموش واقعے کی ایک نئی سٹوری آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ زہرا کہتی ہیں کہ ایک وقت ہے کہ ہم شادی میں گئے تھے اور شادی سے لوٹنے کے بعد تمام گھر والے کمرے میں تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے سبھی، لیکن ایک پھپھو جاگ رہی تھیں اور تمام لوگ سو گئے تھے۔ اور پھپھو جاگتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ پڑی، سامنے ایک عجیب سا شخص نمودار ہوا۔ نہ جانے کہاں سے وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے بالکل سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ایک ٹانگ پر ناچتا ہوا میری پھپھو کے قریب آنے لگا اور ان کا گلا دبانے لگا۔ میری پھپھو نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ میری پھپھو کو جتنی بھی دعائیں آتی تھیں انہوں نے پڑھنا شروع کی، آیت الکرسی وغیرہ، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور کافی دیر تک دوبارہ اس طرح اس نے جکڑنے کی کوشش کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھپھو بے ساختہ چیخ پڑی، جس پر تمام گھر والے اٹھ گئے۔ اور اسی دن کے بعد سے کافی ایسے واقعات تھے جو گھر میں تواتر کے ساتھ ہونے لگے۔ چھت پر کسی چیز کے گھسیٹنے کی آوازیں آنا۔ ہماری بہن زہرا کہتی ہیں کہ باتھ روم کے پانی کا نل اچانک کھل جاتا تھا، پانی گرنے کی آوازیں آنے لگتی تھیں اور جب ہم اندر جاتے تو نل بند ہوتا اور ایسا لگتا کہ مستقل کوئی پانی کا ضائع کر رہا ہو۔ اسی واقعے کے بعد الگ الگ روپ میں سامنے آ جانا، الگ الگ گھر والوں کو الگ الگ روپ سے ایسی چیزیں نظر آنا، سامنے سے کسی نے کسی سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ اور زہرا کہتی ہیں کہ ایک بار میری پھپھو فجر کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے سامنے، یعنی کہ نماز نیت باندھنے سے پہلے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری تائی کے روپ میں جو لون کے لباس میں ملبوس تھی، یعنی کہ تیار ہوئی ہوئی تھی، بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور بار بار جس طرف پھپھو نے اپنی نماز مکمل کی دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یعنی بعد میں نگاہ اٹھانے پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ جنات کا گزر بسر جہاں سے بھی ہوتا ہے، انسان کا روپ اختیار کرتے ہیں، آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے یا اپنوں کے روپ میں آوازیں بھی لگائیں گے، جس پر آپ کافی کنفیوز ہو جائیں گے کہ فلاں فلاں تو مطلب گھر میں تھا ہی نہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کہتی ہیں کہ ایک بار تو حد ہو گئی، میری امی جان ایک بار نماز پڑھ رہی تھیں تو ڈرائنگ روم میں اور تمام ڈورز جو تھے وہ اچھی طریقے سے بند تھے، یعنی چھت سے آنے کا راستہ بھی نہیں تھا، وہ بھی بند تھی، اور باہر کا دروازہ بھی پوری طرح سے بند تھا۔ رات جو تھی، اچانک سے سامنے ایک بلی آ گئی اور بلی بہت بڑی تھی، اس کا سائز بہت بڑا تھا، بلی کے آدھے جسم کی پوری ہڈیاں نظر آ رہی، گویا کسی نے اس کا ماंس نوچ لیا اور اس کا گوشت۔ بہت ہی بھیانک شکل سے بلی سامنے آئی اور اتنی عجیب لگ رہی تھی، اور وہ بلی میری والدہ محترمہ کے اوپر آ کے حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا جمپ لگایا امی کے پاس آنے کے لیے۔ امی جان نے قرآن اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، وہ کھول کر سینے سے لگا دیا، آنکھیں بند کر دی اور بلی وہیں غائب ہو گئی۔ جنات کی موجودگی کے بارے میں جو واقعات آپ نے سنے ہیں، یہ سب حقیقت پر مبنی ہیں، کیونکہ اس طرح بہت سارے واقعات میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیے ہیں۔ اپنے ہی گھر کے 2 قصے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کے گھر میں ہم لوگ رکنے کے آئے تھے، اور میں ان کا نام نہیں بتا سکتی پرائیویسی کی وجہ سے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے زیادہ تھے، تو ایک بار جب وہ گھر میں آئے تو ان کی جو بچی تھی وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، اور وہ اپنی بچی کو دیکھ کر پیار کر کے اس کو سر پہ ہاتھ سلاتے ہوئے سوچنے لگے کہ ماشاءاللہ آج یہ بہت جلدی سو گئی ہے، چلو اچھی بات ہے۔ اور جیسے وہ کچن میں گئے، دیکھتے ہیں کہ بچی اپنی ماں کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اور پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا، تم یہاں سہمی کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ کہنے لگی بابا میرے کمرے میں نہ جانے کون ہے، بالکل میری طرح دکھنے والی لڑکی سو رہی ہے۔ تو بھائی صاحب بھی ڈر گئے، وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی ایک بچی تمہارے بستر پر تو سو رہی تھی، اور وہ بہو تمہارے ہی حلیے میں تھی، مجھے لگا شاید تم ہو، اور میں پیار کر کے واپس آ گیا۔ اور اس کی والدہ نے کہا جائیں آپ دیکھیں، اب تو نہیں ہے وہ۔ اور جب کہتے ہیں کہ میں واپس کمرے میں داخل ہوئے تو بچی اپنی والدہ کے ساتھ سہمی ہوئی اور اسی بیڈ پر لیٹی، تو میں نے کہا ارے تم تو ابھی سو رہی تھی، تو کہنے لگی بابا نہیں، میں ڈر کے مارے سو رہی تھی، اور میں نے چلا کے امی جان کو بھی بلایا تھا، نہ جانے کون اس گھر میں میری اور میری مما کی طرح کچن میں کھڑا ہے۔ تو والد صاحب کافی ڈر گئے کہ اب کیا کیا جائے، وہ اتنا گھبرا گئے کہ ان کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔
کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ ابھی ابھی کچن میں مجھے میری فیملی ملی جو یہ بول رہی ہے کہ کمرے میں کوئی ہے، اور کمرے میں جو ہے یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ باہر کچن میں کوئی ہے۔ انہوں نے آیت الکرسی بڑی زور زور سے پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جو کمرے میں تھے وہ وہیں پر موجود رہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جو کچن میں مخلوق تھی وہ اصل میں وہ روپ بدلا کے وہ مخلوق کچن میں کھڑی تھی۔ اللہ کی پناہ، ابھی ابھی ان سے باتیں کرتے ہوئے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق زمین پر پھیلی ہوئی ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ واوضو رہیں، آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ اب چلتے ہیں ایک اگلی قصے کی طرف۔ اگلی کہانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ دل دہلانے والی کہانی ہے اور آپ کو بہت لگی۔ ایک بھائی ہیں جو کہ ایک ٹریول ایجنٹ ہیں، وہ ایک اپنی ٹورزم کمپنی بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور فیملیز کو دور دور لے جاتے ہیں کراچی سے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ حیدرآباد لے کے گیا۔ حیدرآباد میں کسی کو کوئی گھر دکھانا تھا، 2-4 مقامات پر جانا تھا، فیملی کو وہاں پر لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مکلی بھی جانا ہے۔ اس کے بعد اس کی فیملی کو مکلی لے کے چلا گیا، یعنی پورے سندھ میں بہت سارے مقامات کی زیارت بھی کر رہے تھے۔ ان تمام جگہوں پر گھومنے کے بعد ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر انہیں سٹے کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سٹے کریں۔ انہی کی ایک بیٹھک ہے جو گھر سے کافی فاصلے پر ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ ایک کام کریں وہاں پر اٹھیں۔ انہوں نے گھر میں ایک شخص تھا جس نے مجھے وہاں لے جا کے جگہ دی اور کہا کہ کافی بڑا ہے، ڈریے گا مت، بالکل آرام سے سو جائیں دعا پڑھ کے، یہاں پہ اپنی گاڑی بھی پارک کر سکتے ہیں۔ وہ جگہ دادو کے آس پاس ہے۔ جب میں وہاں چلا گیا، جب میں سونے کی تیاری کر لیٹا، منک سے میرا جی چاہا کہ میں سگریٹ پی لوں۔ میری عادت ہے کہ میں اسموکنگ کرتا تھا اور جب تک سگریٹ پینے کے بعد تھوڑی ویپ نہ کر لوں تب تک مجھے مزہ نہیں آتا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اسموکنگ کرتے ہوئے تو بالکل سامنے جھاڑیوں کی طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو غالباً ایک پلیٹ سے نکال کر کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے جا رہا تھا، اور میں ایسے گپ شپ کرتے ہوئے اس کے پاس چلا کے میں نے کہا کیا حال ہے بابا جی؟ اس بابا نے اورنج کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا اور زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سائڈ پر بال تھے اور بیچ سے وہ گنجا تھا، مستقل کھا رہا تھا، اندھیرا بہت تھا اس لیے میں دیکھ نہیں پایا کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عجیب سی چیز کھا رہا، اور جب میں اپنے موبائل کی ٹارچ روشنی اس پر ماری تو اس میں انسانی انگلیاں تھیں، اس میں جانوروں کے اعضاء تھے، اس کے دل، گردے، پھیپھڑے جانوروں کی باقاعدہ انسانی انگلی سے، جس طرح اسموکنگ کے لیے ہم سگریٹ ہونٹوں سے رکھتے ہیں اس طرح انگلی اس کے منہ میں تھی، اور اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ دیکھنے میں بالکل ایک عام انسان سا تھا، اس کی آنکھیں بھی نارمل تھی لیکن وہ انسانی ہڈیاں چبا تھا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کوئی شیطان ہے کیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انسانی ہاتھ کھا رہے ہیں، اور میں کالا جادو کرتا ہوں اس لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، شیاطین جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، ان سے کام کروانے کے لیے۔ اس کے بعد جو میری حالت ہوتی ہے، میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بیٹھک میں بھاگا اور اندر سے اچھی طرح بند کر لیا، اور خوف کے مارے وہیں پر پوری رات جاگتا رہا جبکہ مجھے سونا چاہیے تھا۔ صبح مجھے گاڑی بھی چلانی تھی، اچانک سے کہیں غائب ہو گیا، تب جا کے میں سویا صرف 3 گھنٹے۔ یہ تھی وہ پوری سٹوری، کہانی۔ امید ہے کہ آپ سننے والوں کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتی ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ تھینکس فار واچنگ پینورما مسٹریز۔ اللہ حافظ۔